لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 24 باب اذا حاضت فی شہر 3 حیض۔ باب اس سلسلہ میں جب کسی عورت کو ایک مہینے کے اندر 3 مرتبہ حیض آئے، ایک ماہ کے اندر 3 مرتبہ حیض آئے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ وما یصدق النساء فی الحیض والحمل، اور باب ہے اس سلسلہ میں کہ جو تصدیق کی جائے عورتوں کی بات تسلیم کی جائے حیض میں اور حمل میں، فیما یمکن من الحیض، لیکن ان صورتوں میں جو صورتیں ممکن ہوں۔ لقولی تعالی، دلیل اس کی یہ ہے کہ حیض اور حمل میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور نہیں ہے جائز ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جو مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کو ایک ماہ میں 3 مرتبہ حیض آ چکا ہے تو کیا اس کی بات تسلیم کی جائے گی یا نہ کی جائے گی۔ عام طور پر تو صحت مند عورت کو ہر مہینے 1 مرتبہ حیض آتا ہے، خواہ وہ 4 دن ہو، 5 دن ہو، 6 دن ہو، تو 3 حیض 3 ماہ کے اندر مکمل ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شاذ صورت، کسی بیماری، کسی عارضے والی عورت اس طرح کا دعویٰ کر دے کہ ایک ماہ کے اندر اس کو 3 حیض آ چکے ہیں تو کیا اس کے بعد تسلیم کی جائے گی یا نہ کی جائے گی۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ اس کی بات تسلیم کی جائے گی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، عورتوں کے لیے حلال نہیں کو چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اس میں عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ان کے لیے حقیقت کو چھپانا جائز نہیں ہے بلکہ بیان کرنا ان پر لازم ہے۔ اب اگر ان کی عورتوں کی بات تسلیم نہ کی جاتی ہوتی تو یہ بات کہنے کا کیا مقصد کہ عورتوں کے لیے یہ چھپانا جائز نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ عورتوں کی بات قابل تسلیم ہے، اسی لیے تو ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ٹھیک اصل حقیقت کو واضح کریں، اس کے اندر کچھ چھپائیں یا کمی بیشی نہ کریں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ فیما یمکن من الحیض، حیض کے اندر وہ صورت ممکن بھی ہو، اس کے اندر کسی کا حق غصب کرنے کا وہم وغیرہ نہ ہو۔ اگر دوسرے کا حق غصب کرنے کا وہم آتا ہے تو پھر عورت کا ایسا دعویٰ جو خرق عادت ہے، عام عادت میں نہیں، وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ مثلا اس کی صورت یہ بنے گی کہ عورت کو طلاق ہوئی ہے، طلاق شدہ عورت جو رجعی طلاق ہوتی ہے اس میں 3 ماہواری تک خاوند کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ جب 3 حیض گزر جائیں تو پھر تجدید نکاح کے ساتھ رجوع اور صلح ہوگی، لیکن اس کے اندر عورت کی رضامندی اور عورت کے ولی کی رضامندی لازمی ہے۔ البتہ عدت سے پہلے 3 مینسز سے پہلے عورت رضامند ہو یا نہ ہو، اس میں خاوند کی رضامندی چلے گی، خاوند کی بات قابل قبول ہوگی۔ تو ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے تو 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے کے بعد خاوند رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن عورت آگے سے یہ دعویٰ کر دے کہ جی مجھے تو 3 مینسز آ چکے ہیں، 3 حیض آ چکے ہیں، اس لیے تیرا رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو چکا ہے، کیا اس میں عورت کی بات تسلیم کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے تو حیض میں اور حمل میں عورتوں کی بات تسلیم کی جائے گی، لیکن وہ بات ممکن بھی ہو، یہ نہ ہو کہ پہلے اس کی کبھی بھی عادت ایسے نہیں تھی کہ مہینے کے اندر اس کو 2-3 مینسز آتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اب کی بار طلاق ہو چکی ہے، خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب وہ یہ دعویٰ کر دے
جبکہ پہلے اس کی ایسی عادت نہیں تھی، ایسی عورت کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ظن غالب یہی ہوگا کہ یہ خاوند کا حق غصب کرنا چاہتی ہے اور آگے کہیں کسی اور سے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ، اس سلسلے کے اندر چند آثار بھی امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے کہ ذکر کیا گیا حضرت علی اور حضرت شریح سے کہ ان جات ببینۃ من بطانۃ اہلہا، اگر وہ عورت کوئی بینہ دلیل لائے من بطانۃ اہلہا، اس کے گھر کے افراد سے، ممن یرضی دینہ، جس کا دین پسندیدہ ہو، عورت کے خاندان میں سے کوئی ایسا فرد گواہی دے جس کی دینداری، صوم و صلاۃ، نیکی تقوی معروف ہو، کہ انا حاضت، وہ گواہی یہ دے کہ اس کو حیض آیا ہے، ثلاثن فی شہرن، ایک مہینے میں 3 مرتبہ، وہ یہ گواہی دے کہ واقعی ایک مہینے کے اندر 3 مرتبہ اس کو حیض آیا، صدقت، پھر اس کی تصدیق کی جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت علی اور شریح کا یہ 12ویں حدیث نمبر 855 کے تحت ہے۔ تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی تھی، تو طلاق کے بعد اب وہ خاوند رجوع کرنا چاہتا تھا، تو عورت نے یہ کہا کہ حضت فی شہر ثلاثہ حیض، اس کو مہینے کے اندر 3 حیض آ چکی ہیں، تو جب 3 حیض آ چکی ہیں اب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ فقال علی لشریح اقضی بینہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریح قاضی جو کہ مشہور تابعی ہیں اور فیصلہ جات میں بہت ماہر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذمہ لگا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ کے ہوتے میں فیصلہ کیسے کروں؟ آپ امیر ہیں تو اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی فیصلہ کریں۔ جب ان کے ذمہ ڈالی بات تو پھر انہوں نے یہ بات فرمایا تھا کہ ان جات من بطانۃ اہلیہ ممن یرضی دینہ و امانتہ، اگر یہ عورت، اس کے خاندان کا کوئی فرد جس کی دینداری مشہور و معروف ہو، نیکی تقوی اس کا معروف ہو، وہ آ کر اس بات کی شہادت گواہی دے کہ انا حاضت ثلاثہ حیض، کو 3 حیض اس کو آ چکے ہیں، تطہر عند کل قرء و تصلی، ہر حیض گزرنے کے بعد وہ نماز روزہ کرتی تھی، پھر جب دوبارہ حیض آتا تھا وہ نماز چھوڑتی تھی، اس بات کی گواہی دے کہ اس نے واقعی ایسے یہ کیا ہے۔ جاز لہا، تب تو اس کی گواہی، اس کے بیان کے مطابق فیصلہ دے دیا جائے گا کہ واقعی 3 حیض گزرنے کی وجہ سے عدت مکمل ہو چکی ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے تو صرف عورت کا دعویٰ وہ قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خاوند کا حق تلف کرنے کا وہم پایا جاتا ہے۔ جب شریح قاضی رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے قالون قالون قالون، یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی احسنتا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت ٹھیک فیصلہ کیا۔ اس کے در امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اشارہ کیا تھا۔ اسی طرح آگے اثر فرماتی ہیں وقال عطا بن ابی رباح فرماتی ہیں اقرأوها ما کانت، عورت کا حیض وہی معتبر ہوگا جو پہلے تھا۔ وبہ قال ابراہیم نخعی نے بھی عطا والی بات فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیض کے ایام اتنے ہی معتبر ہوں گے جتنے پہلے اس کو آیا کرتے تھے، عام جو اس کی عادت سی وہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر پہلے کبھی 1 ماہ میں 3 مرتبہ حیض نہیں آئے تو صرف اسی مرتبہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو یہ اس کا دعویٰ قابل قبول نہ ہوگا۔ ہاں البتہ اگر پہلے بھی اس کی ایسی عادت تھی کہ مہینے کے اندر اس کو 3 حیض کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے تب اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ عطا کا یہ اثر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، یہ متصل سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 10,974 کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح عطا کا جو قول ہے امام دارمی نے حدیث نمبر 842 اور 845 کے تحت صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آگے والی بات فرماتے ہیں کہ وقال عطا، امام عطا فرماتے ہیں الحیض یوم الی 15، حیض 1 دن سے لے کر 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ حیض کی کم از کم مدت 1 دن، زیادہ 15 دن ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت عطا بن ابی رباح کا یہ قول
متصل سند کے ساتھ دارمی حدیث نمبر 842 میں ہے۔ وقال معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سال تو ابن سیرین، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا ان المرأۃ تردم بعد قرئہا، کہ کوئی عورت خون دیکھے اپنے حیض کے بعد، حیض کے ایام گزر جانے کے بعد پھر وہ خون دیکھے، بخمسۃ ایام 5 دن، حیض کا ایام گزرنے کے بعد پھر 4-5 دن وہ خون دیکھتی ہے۔ قال النساء اعلم بذلک، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں اس سلسلہ میں زیادہ جانتی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ حیض کی جو عام اس کی روٹین تھی کہ مثلا فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آتا تھا، اتنے دن آتا تھا، اتنے دن گزرنے کے بعد پھر اس کو کوئی ہلکا پھلکا خون آتا ہے تو اس خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حیض شمار کر کے صوم و صلاۃ نماز روزہ اور چھوڑ دے، یا اس کو ویسے ہی کوئی اور خون سمجھ کر، جس طرح استحاضہ کا ہوتا ہے یا ویسے کوئی پانی سا گدلا پانی سا ہوتا ہے تو اس کو حیض میں شمار نہ کیا جائے؟ تو اس میں انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ عورتیں اپنے معاملات کو زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ اگر تو وہ دیکھے خون کی رنگت، اس کا گاڑھا پن، اس کی بو وغیرہ، یہ تمام حیض کے خون سے ملتی جلتی ہیں تو پھر وہ حیض تصور کرے۔ اگر اس سے یکسر مختلف ہے، رنگت بھی مختلف ہے، اس کا گاڑھا پن یا پتلا ہونا یہ بھی مختلف ہے، بو وغیرہ سے بھی، تو عورت کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ جب اس کو یہ مینسز وغیرہ آتے تھے اس وقت خون کی کیفیت کیا تھی اور اب وہ ایام گزرنے کے بعد اب کیفیت کیا ہے، تو اس کے مطابق اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 325 قال حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا ابو اسامہ قال سمعت ہشام بن عروہ قال اخبرنی ابی ان عائشہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ انی استحاض فلا اطہر، مجھے استحاضہ آتا ہے، استحاضے کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں رہ سکتی۔ ان کو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو یہ ایک سخت عارضہ تھا اور بڑی کثرت کے ساتھ خون آتا تھا اور کافی ایام تک یہ لگاتار آتا تھا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ میں پاک رہ نہیں سکتی، لگاتار یہ خون جاری رہتا ہے، میں تو افعادہ الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دیا کروں؟ جب مجھ پر یہ کیفیت آئے تو نماز کو ترک کر دوں؟ فقال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان ذالک ارکن، بے شک یہ تو رگ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں جو رحم سے آتا ہے، بلکہ یہ کسی رگ کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے، کہ عارضہ پیش آنے کی وجہ سے وہاں خون کی وہ خون یا بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ولیکن دع الصلاۃ قدر الایام، لیکن چھوڑ دیا کر نماز اپنے ایام کی بمقدار، اللہ تھی کنتی تحیزین فیہا، جن ایام کے اندر تو حیض والی ہوا کرتی تھی۔ ثم اغتسلی وصلی، پھر غسل کر اور نماز پڑھ۔ آپ کا فرمان کا مطلب یہ تھا کہ حیض کی مدت مقرر تو نہیں ہے، یہ اس عورت کے لیے کہ جس کا معاملہ گڈمڈ ہو گیا ہے، لگاتار اس کا استحاضہ مہینے کے مہینے آ رہا ہے، تو اسی کے اندر حیض کے ایام بھی آ گئے، استحاضہ کا بھی جاری ہے، تو اب وہ عام عادت جو اس کی تھی، مثلا وہ یکم سے لے کر 5 تک، یہ اس کی عام عادت تھی کہ یہ 5 دن اس کو مینسز آتے تھے، تو اب اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، پورا کا پورا مہینہ 1.5-2 مہینے اس کو خون جاری ہے استحاضہ کا، اب اس کو کوئی فرق پتہ نہیں چلتا، تو وہ جو عام عادت والے ایام تھے، مثلا یکم سے لے کر 5 تک، وہ ایام وہ حیض والے تصور کر کے نماز روزہ چھوڑ دے، جب وہ گزر جائیں تو پھر غسل کر کے اپنی نماز شروع کر دے۔ اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ استحاضہ کا ہے، اور استحاضہ کا خون وہ صوم و صلاۃ سے مانے نہیں ہے۔ باب نمبر 25 باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، باب ہے زردی پن اور گدلا پن حیض کے ایام کے علاوہ ایام میں دیکھنا۔ حیض کے ایام گزر گئے ہیں، پھر عورت کو
پیلے رنگ کا یا مٹیالے رنگ کا کوئی پانی سا آتا ہے لیسدار، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ حدیث نمبر 326۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ كنا لا نعد القدرة، ہم گدلا پن و سفرہ اور زرد رنگ کا جو مادہ آتا اس کو کچھ بھی تصور نہ کرتی تھی، یعنی اس کو حیض وغیرہ کے اندر شمار نہ کیا کرتی تھی۔ اس روایت میں یہ ثابت ہوا کہ حیض کے ایام گزرنے کے بعد، یہ بات یاد رہے، حیض کے ایام کے دوران یہ نہ چیز ہو، حیض کے ایام اس کے بیت گئے ہیں، مثلا جیسے کہ مثال دی کہ جب یکم سے لے کر 5 تاریخ تک اس کو حیض آتا تھا، 5 دن گزرنے کے بعد اب سفرہ یا قدرہ آئے تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے نماز روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر حیض کے ایام میں یہی چیز آتی ہے، اس کے بارے میں پہلے روایت آ چکی ہے، حدیث نمبر یہ پیچھے باب نمبر 19 کے تحت، کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت تھی کہ عورتیں ڈبیا کے اندر کاٹن رکھ کر کسی بچی کے ہاتھ بھیج دیتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ وہ بتلائیں کہ اب ہم نماز شروع کر دیں یا نہ کریں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ تم جلدی نہ کرو جب تک کہ سفیدی نظر نہ آ جائے، حتی ترین القصۃ البیضاء، سفید رنگ کا چونے کی طرح یا سفید پانی آ جائے اس وقت تم جلدی نہ کرو۔ اس روایت کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ زرد رنگ کا مٹیالے رنگ کا اگر مادہ آتا ہے تو اس کو بھی حیض شمار کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت پہلے کر دی ہے یہ، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر یہ بات وضاحت کر دی، باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، حیض کے ایام کے علاوہ یہ زرد پن اور مٹیالہ پن ہو، لیکن اگر حیض کے ایام کے اندر ہی ہے تو پھر اس کو حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ مثلا یکم سے لے کر 5 تک اس کو عام ایام میں آتا تھا، تو اب تیسرا دن ہے تو اس کو وہ پیلے رنگ کا مادہ آنا شروع ہو گیا ہے یا گدلا سا پانی آنا شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ حیض ہی شمار ہوگا۔ ہاں البتہ اگر سفید پانی کی طرح چیز آنی شروع ہوئی ہے تو پھر تو حیض کی ختم ہونے کی علامت ہے، لیکن اگر خون ملا ہوا کوئی مادہ ہے اس کے اندر پیلا پن یا مٹیالہ پن ہے تو پھر وہ حیض میں شمار ہوگا۔ تو یہ عورتیں اپنے معاملات اس بات کو زیادہ واضح جاننے والی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دونوں روایتیں، جو ایک پیچھے روایت آئی تھی اور دوسری یہ، دونوں کے اندر تطبیق امام صاحب نے بیان کی۔ اگر ایام حیض کے اندر یہ اس طرح کا مادہ آئے تو پھر تو حیض شمار ہوگا، اگر گزرنے کے بعد آئے تو وہ حیض نہیں ہوگا، بلکہ استحاضہ یا ویسے ہی کوئی رحم کی صفائی وغیرہ ختم ہونے کے بعد جو تھوڑا سا مادہ آتا ہے جس طرح خون وغیرہ پھوڑے پھنسی سے نکال دیا جائے تو بعض کے اندر ایک پانی سا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پانی جو وہ اس کا خون وغیرہ میں شمار نہیں ہوتا، تو یہی حکم اس کا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔